لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ اچھا شیخ، اگر کسی شخص کو میقات کے مقام پر یاد نہیں رہا ہے اپنا احرام باندھنا، اور وہ اسی طرح اسی حالت میں مکہ میں داخل ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، جو عمرے کی نیت سے گیا ہے اور میقات سے گزر گیا ہے بغیر احرام کے، لا علمی کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا کسی بھی اور مجبوری کی وجہ سے، نیت اس کی عمرے کی تھی اور میقات بغیر احرام باندھے ہوئے گزر گیا ہے، تو اس پر بھی دم لازم ہے۔ وہ دم بھی دے گا اور واپس کسی میقات پر جا کر دوبارہ احرام باندھ کر آئے گا۔ میقات پر جانا اس کا ضروری ہے پہلے عمرے کے لیے۔ اور اگر کوئی بندہ عمرے کی نیت سے گیا ہی نہیں، مثلا وہ جدہ میں کام کرتا ہے یا مکے میں کام کرتا ہے، وہ اپنے کام کی غرض سے گیا ہے، تو پھر میقات سے احرام باندھ کر گزرنا اس پر فرض نہیں ہے۔ یہ فرض اس پر ہے جو عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، دوسرا گزر سکتا ہے۔ اگر وہ گزر گیا حج اور عمرے کی نیت والا، تو اس پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا اس غلطی کی تلافی کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا سر مڑوا دیا یا بال کٹوا دیے احرام کی حالت میں، تو اس پر بھی دم لازم ہے، قربانی دینی پڑے گی اسے بھی۔ اگر مکہ میں رہتے ہوئے کوئی بندہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے، 2 کرے، 3 کرے، 10 کرے، جتنے دن رہتا ہے بے شک روزانہ عمرہ کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے تابعوا بین الحج والعمرۃ، ادیموا الحج والعمرۃ، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا من الخطایا۔ یہ ساری احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے علاقے میں جانا یا دوبارہ سفر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بندہ مکے میں رہ کر بھی دوبارہ عمرہ کر سکتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا، اس کو میقات سے ہی باندھے گا وہ احرام، اور اس کا میقات اس کا ہوٹل ہی ہے، کیونکہ مکے والوں کا میقات حج کے لیے بھی اور عمرے کے لیے بھی مکہ ہی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن، مکے والوں کا میقات مکہ ہے، اس طرح جو غیر مکی مکے آ گیا، اب وہ مکہ سے دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میقات بھی مکہ ہی بن گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارا میقات ہے یلملم۔ جب ہم جدے جاتے ہیں ڈائریکٹ عمرہ کرنے کے لیے تو یلملم سے ہم احرام باندھتے ہیں، لیکن اگر ہماری فلائٹ سیدھی مدینے جاتی ہے، بہت سے لوگ ان کی پہلے فلائٹ مدینے جاتی ہے، تو وہ یلملم سے احرام نہیں باندھیں گے، وہ ان کا میقات اب کون سا بن جائے گا؟ ذوالحلیفہ، وہ ادھر سے احرام باندھیں گے۔ اب میقات ان کا یلملم تھا، لیکن وہ اس میقات سے گیا تو ان کا میقات ذوالحلیفہ بن گیا۔ اسی طرح ہمارا میقات یلملم تھا، لیکن جب ہم نے ارادہ کر لیا مکے سے عمرہ کرنے کا، تو جس طرح مکے والوں کا میقات مکہ ہے، غیر مکی کا میقات بھی مکہ ہی بن گیا۔ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال تھا، چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ ہوٹل میں آ گئے ہیں مکہ پہنچ کے اور وہاں پہ آ کے وہ نہا بھی سکتے ہیں، تو وہ احرام کھولنا پڑے گا، تو یہ احرام کھولنے کے زمرے میں کیسے آ جائے گا؟ جی، یہ نہانے کے لیے احرام کھولنا پڑے گا، کپڑے اتارنے پڑیں گے عورت کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے احرام ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ نہ کرے رستے میں سفر میں کسی وجہ سے احرام گندا ہو جاتا ہے، کوئی بچہ الٹی کر دیتا ہے یا خود انسان کو الٹی آ جاتی ہے اور کپڑوں پر پڑ جاتی ہے، تو وہ ان کپڑوں کو اتار کر نئے کپڑے بھی پہن لے، وہ بھی احرام ہے، وہ بھی احرام ہے۔ کپڑے، احرام کے کپڑے بدلے بھی جا سکتے ہیں، ان کو دھویا بھی جا سکتا ہے، ان کو اتار کے نہایا بھی جا سکتا ہے، دوبارہ پہنے جا سکتے ہیں، احرام اس سے ختم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، احرام کے دوران سر کو ڈھکنا، ننگا رکھنا ضروری ہے؟ جی، احرام کے دوران مرد کے لیے سر کو ننگا رکھنا ضروری ہے، سر کو ڈھانپنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سر کو ڈھانپنے کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز سر پہ نہیں پہننی، ٹوپی نہیں پہننی، رومال نہیں پہننی، پگڑی نہیں باندھنی سر پر، جو بالکل سر کے ساتھ متصل ہو، اس چیز کے ساتھ سر کو نہیں ڈھانپنا۔ البتہ احرام کی حالت میں بندہ چھتری استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بندہ بس کی چھت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، خیمے کے اندر بیٹھ سکتا ہے، مکان کی چھت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سر کے اوپر کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے، نہ وہ مکان کی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں، نہ خیمے کے اندر بیٹھتے ہیں احرام پہننے کے بعد، اور نہ کوئی اور چھت بھی استعمال نہیں ہونے دیتے۔ حتیٰ کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے، میں نے دیکھا ہے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بسیں استعمال ہوتی ہیں ان کی چھتیں اتار دیتے ہیں،
وہ چھت والی بس کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے, اندر بھی نہیں بیٹھتے, ان کی چھتیں ان کو اتارنی پڑتی ہیں. تو یہ جہالت ہے, اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے اندر, آپ بیٹھے ہیں احرام کی حالت میں, صحابہ کے خیمے تھے, خیموں کے اندر بیٹھے ہیں, تو جو سر ڈھانپنے کی ممانعت ہے نا, وہ ہے سر کے متصل اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, ٹوپی نہیں ہونی چاہیے, پگڑی نہیں ہونی چاہیے, صافہ نہیں ہونا چاہیے, رومال نہیں سر کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس چیز سے سر ننگا ہونا ہے. باقی کسی خیمے کی, بس کی, جہاز کی یا مکان کی چھت کے نیچے اگر بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے سر ڈھانپنے میں نہیں آتا. یہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے جن کے پاکستان سے گیا ہے, وہاں پہ اس نے راستے میں احرام باندھ لیا ہے, اب جا کے ظاہر بات اس سے تھکاوٹ ہے تو وہ سونا چاہتا ہے, وہ سو سکتا ہے اپنی اس طرح کا, لیکن سوتے ہوئے ظاہر بات ہے اس کے اوپر احرام کی پابندیاں ہوں گی. اگر اس کا سر مطلب وہ ڈھک جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ, کسی چادر وغیرہ کے ساتھ, تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر سر ویسے ہی بغیر ارادے کے ڈھک جاتا ہے اچانک, یا بھول کر بندہ سر کے اوپر کوئی چیز ڈال لیتا ہے, اس کو یاد آتا ہے تو پھر فوراً اتار دیتا ہے, تو بھول چوک اللہ نے امت سے معاف کر دی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ معاف ہے, اس پر کوئی دم شم اس پر لازم نہیں آئے گا. اور اگر سوئے ہوئے کے اوپر آ گیا ہے انجانے میں احرام, اس کے سر کے اوپر آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, نہ کوئی دم ہے اور نہ کوئی گناہ ہے اس پر. گناہ اس وقت ہے جب بندہ ارادتاً جان بوجھ کر کوئی مخالفت کرے گا. تو